مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ تو تجوید کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، کیونکہ عربی زبان کے قواعد ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ غلطی ہم سے یقیناً ہو گئی، جو کہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہم تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ تجوید کا علم محنت اور خلوص سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اس آخری اور مکمل کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر دین اور دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ تو چلیں آج سے ہم جو ہے آپ کو تجوید جو ہے خلوص سے آپ کو سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجوید کے لفظی معنی عمدہ بنانے کے ہیں، یعنی حروف کو ان کے درست مخارج نیز تمام ضروری صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ آپ کو میں آسان الفاظ میں بتاتی چلوں کہ غرض علم تجوید یہ کہ یعنی زبان کو تلاوت قرآن میں خطا سے پاک رکھا جائے۔ جو تجوید ہے، تجوید کا لغوی معنی یہ ہے کہ الفاظ کو کھڑا کر کے پڑھنا، یعنی ستھرا کر کے پڑھا جائے۔ سوال نمبر 2 کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہاں پر مطلب کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے جو ہے حرف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی حروف تہجی ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں سے لے کر گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، اس کے مختلف حصوں سے مختلف الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں۔ مثلاً بعض حروف زبان سے، تالو سے، مسوڑوں یا دانتوں کے مختلف حصوں کو چھونے سے، اور بعض حلق کے مختلف حصوں اور ہونٹوں وغیرہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان جگہوں سے جو ہمارے حروف تہجی ادا ہوں گے تو ان کو مخارج کہا جائے گا۔ سوال نمبر 3 حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یاد رکھیں کہ حروف مستعلیہ جو ہے موٹے حروف کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہے کہ موٹے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، یعنی موٹے حروف 7 ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ ان حرف کو جو ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی خ پر کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ موٹا کرنے کا مطلب ان کو ہم جو ہے پر کر کے پڑھیں گے: خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ اور ان کا مجموعہ یعنی ان حروف کا مجموعہ خُسَّ ضاغط قیس، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ حرف ایسے یاد نہیں رہتے تو ان کا آپ جو ہے مجموعہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر آپ سے تو آپ یاد رکھنے کے لیے جو ہے آپ سے پوچھا جائے کہ موٹے حروف کون کون سے ہیں، تو آپ بتائیں گے خُسَّ ضاغط قیس، یعنی ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہ دو نقطوں والا قاف ہے، اس کو قاف، ویسے تو ایک ڈنڈے والا قاف ہوتا ہے، ایک دو نقطوں والا، جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کو قاف پر کر کے پڑھا جائے گا، اور جو ڈنڈے والا قاف ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے یہ دو نقطوں والا قاف یہ موٹے حروف یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔